السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا ٹاپک کافی انفارمیٹیو ہے۔ ہمارے معاشرے میں آئے روز نئی سے نئی بیماری جنم لے رہی ہے، لیکن بریسٹ کینسر دن بدن خواتین میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں اس کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ ناظرین، بریسٹ کینسر دنیا بھر کی خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کی خواتین کی شرح اموات کے بڑھنے کا سب سے بڑا سبب بھی بریسٹ کینسر کو ہی مانا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی ایک ریسرچ کے مطابق بریسٹ کینسر دنیا بھر میں تمام قسم کے کینسرز کا 10% ہے، جو کہ تشخیص سے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر کی شرح پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ ہر سال 90,000 کے قریب نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن میں سے 40,000 خواتین موت کے منہ میں جاتی ہیں۔ مختلف ریسرچز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں ہر 9 میں سے ایک خاتون اس مرض کا شکار ہے، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، لیکن ساتھ ہی اس بات کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ اس مخلق مرض کی وجوہات کیا ہیں، اس کی شرح پاکستان میں ہی اتنی زیادہ کیوں ہے، اور مزید یہ کہ اس مرض سے کیسے بچا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق ہمارے جسم میں پائے جانے والے سیلز یعنی خلیے ضرورت کے مطابق تقسیم ہوتے ہیں اور جسم کی نشوونما میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ سیلز کسی بھی حصے میں ضرورت سے زیادہ تقسیم ہو جائیں تو اس حصے میں سیلز کا ایک گروہ بن جاتا ہے، جسے سائنسی اصطلاح میں ٹیومر کہتے ہیں، جو کہ آگے چل کر کینسر کا موجب بن سکتا ہے۔ اگر یہ ٹیومر بریسٹ کے سیلز میں بن جائے تو یہ بریسٹ کینسر کا موجب بھی بن سکتا ہے۔ DNA کے بارے میں تو ناظرین ہم سب جانتے ہیں، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس کے ایک حصے کو جین کہتے ہیں۔ ہر اسپیسیفک فنکشن کے لیے ایک مخصوص جین کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بریسٹ کے سیلز کو بھی تقسیم ہونے سے روکنے کے لیے 2 طرح کے جینز کام کرتے ہیں۔ اگر ان جینز میں سے کوئی ایک بھی کام کرنا چھوڑ دے تو یہ بریسٹ کینسر کا موجب بن سکتے ہیں۔ اگر ان جینز میں کوئی تبدیلی آ جائے، جسے سائنسی زبان میں میوٹیشن کہتے ہیں، تو یہ جینز بریسٹ کے سیلز کو بے اختیار تقسیم ہونے سے روکتے ہیں۔ اگر ان جینز میں کوئی تبدیلی ہو جائے، جسے سائنسی زبان میں میوٹیشن کہتے ہیں، تو یہ جینز بریسٹ کے سیلز کو بے اختیار تقسیم ہونے سے نہیں روک سکتے، جو بعد ازاں کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، جینز کے ڈس فنکشن اور میوٹیشن کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی کے عوامل ہیں۔ اگر جینز ڈیڈ ہو جائیں تو بھی یہ میوٹیشن اور ڈس فنکشن کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، ان کے علاوہ بہت سے انٹرنل اور ایکسٹرنل فنکشن بھی شامل ہیں، جن کی وجہ سے خواتین میں بریسٹ کینسر دن بدن بڑھ رہا ہے، اور ان میں ملٹیپل فیکٹرز شامل ہیں: ایج فیکٹر، جینڈر فیکٹر، فیملی بیک گراؤنڈ اینڈ ہسٹری، پیشنٹ ہیلتھ، ریپروڈکٹیو سسٹم، موٹاپا اور جسمانی سرگرمیوں کا نہ ہونا شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹرز کے مطابق بریسٹ کینسر کا رجحان بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر خواتین میں اس مرض کا خطرہ کم ہوتا ہے، لیکن ہر 3 میں سے 2 خواتین جن میں یہ مرض تشخیص ہوا ہے، ان کی عمر 55 سال کے قریب ہے۔ ناظرین، بریسٹ کینسر کے اسباب میں سب سے بڑا سبب جینز کی تبدیلی ہے، اس لیے اس مرض کے ایک ہی خاندان کی خواتین میں پائے جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کی ماں، باپ، بہن یا بیٹی میں بریسٹ کینسر موجود ہے تو اس خاتون میں بھی اس مرض کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مریض میں ایک بار ایک بریسٹ میں تشخیص ہو جائے تو دوسری بریسٹ میں اس مرض کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، ریپروڈکٹیو سسٹم میں ڈس فنکشن ہو جانا بریسٹ کینسر کا موجب بن سکتا ہے۔ مختلف ریسرچز کے مطابق موٹاپا یعنی وزن کا زیادہ ہونا یا عورتوں میں موٹاپا اس مرض کے رجحان کو بڑھا دیتا ہے، اور جو خواتین جسمانی سرگرمیاں نہیں کرتی، اپنے روزمرہ زندگی میں مناسب ورزش نہیں کرتی اور سست زندگی گزارتی ہیں، ان میں بھی ریسرچ کے مطابق بریسٹ کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، WHO کے زیر سایہ مختلف ممالک میں ڈیفرنٹ ریسرچز ہو رہی ہیں، اور امریکہ کی یونیورسٹی آف واشنگٹن اور ویکسینیشن انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے بنائی گئی ویکسین کا تجربہ کیا گیا ہے۔ امریکی ماہرین کی جانب سے تیار کردہ بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے اس ویکسین کے ابتدائی ٹرائل کے رزلٹ حوصلہ کن سامنے آئے ہیں، جس کے بعد سائنسدانوں کو امید ہے کہ یہ ویکسین علاج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔